نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ ماہ رجب ہے جس کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم کے فضائل اور مناقب ہے، کیونکہ یہ وہی ماہ مقدس ہے کہ جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوئی، جس کو علماء اہل سنت نے، محدثین نے اس کو بیان اور نقل کیا ہے، اور امام ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ اس میں نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تم کعبہ کی مانند ہو، جس کو آنا ہے تمہارے پاس چل کر آئے، تمہیں کسی کے پاس چل کر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو کعبہ فرمایا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ میں شریک تھے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو آقا علیہ السلام اس قبر میں لیٹ گئے، اور خود آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی والدہ گرامی ہیں ان کو قبر میں اتارا، اور آقا علیہ السلام نے انہیں قمیص مبارک بھی عطا فرمائی، اسے بطور کفن انہیں پہنایا گیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں قمیص اس لیے پہنائی تاکہ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے۔ میں ان کی قبر میں اس لیے اترا اور وہاں لیٹا تاکہ ان کی قبر کشادہ ہو جائے۔ جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں اور حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا حصہ جس حصے کو مس کر جائے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، وہ منور ہو جاتا ہے، اور جہاں آقا علیہ السلام جس قبر میں لیٹے ہوں اور پھر وہاں پہ آقا علیہ السلام خود موجود ہوں اور پھر خود ہی مولا کائنات کی والدہ کو قبر میں بھی اتارا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی کتنی بارش ہوتی ہوگی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم کا ایک لقب صدیق اکبر بھی ہے۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشرہ میں
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا گیا ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے علی، انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں اور آپ فاروق ہیں۔ آپ ایسے فاروق ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا اور اس باب کا نام فضل علی ابن ابی طالب رکھا۔ اس میں ایک روایت نقل کی ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ صلی اللہ تعالی وسلم، لوگوں سنو میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی ہوں، وَأَنَا الصَّدِيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں، گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ بھی صدیق ہیں، اور ان روایات کو نقل کیا۔ مولا علی المرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہیں، خود حضور علیہ السلام نے ان کو صدیق اکبر کہا۔ تو یہ نسبتیں ہیں، اور یہ نسبتیں آقا علیہ السلام کی وجہ سے عطا کی گئیں۔ حضرت ابو بکر اگر صدیق اکبر ہیں تو احادیث شاہد ہیں کہ آپ صدیق ہیں، اور اگر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں تو روایات شاہد ہیں کہ آپ بھی صدیق اکبر ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم کا مقام و مرتبہ چند روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مولا علی المرتضیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو آپ کی بارگاہ میں بنا ہوا ایک پرندہ پیش کیا گیا، روسٹڈ پرندہ تھا وہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، باری تعالی میرے پاس اسے بھیج جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ باری تعالیٰ تو اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، حضور کی دعا کو سن لیا۔ آپ انصار میں سے تھے، آپ نے چاہا کہ اب جو حضور کی بارگاہ میں آئے وہ انصار میں سے ہو۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم تشریف لائے،
تو انہوں نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آقا علیہ السلام بزی ہیں، مشغول ہیں. مولا علی تشریف لے گئے، پھر تشریف لائے. پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مشغول ہیں، بزی ہیں. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انس ان کو اندر آنے دو. جب مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم اندر تشریف لائے تو اب روایت ذرا غور سے سنیے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کس وجہ سے لیٹ ہوئے؟ تو دعا بھی خود حضور نے فرمائی کہ باری تعالیٰ اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور ادھر مولا علی جب اندر آئے تو خود ہی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہوئے. گویا حضور انتظار فرما رہے تھے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ علی المرتضیٰ ہیں. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں 3 مرتبہ آیا لیکن حضرت انس نے مجھے کہا کہ آپ بزی ہیں تو میں واپس چلا جاتا تھا. حضور نے حضرت انس کو بلا لیا، پوچھا بھئی آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ وہ 3 مرتبہ آئے اور تینوں مرتبہ آپ نے جو ہے انہیں لٹا دیا واپس، کیا وجہ تھی؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ جب بھنا ہوا روسٹڈ پرندہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں نے چاہا کہ دعا میں نے سن لی تھی کہ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب ہو باری تعالیٰ مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے تو اسے بھیج. تو میں نے کہا وہ انصار قبیلہ میں سے ہو، بس میری اتنی چاہت تھی، میں نے اس لیے ایسا کیا. تو اس روایت میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ سب سے زیادہ محبوب باری تعالیٰ مخلوق میں جو تجھے ہے تو اسے بھیجو، میرے ساتھ مل کے یہ جو ہے روسٹڈ پرندہ کھائے. تو مولا علی المرتضیٰ آئے اور آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر اس روسٹڈ پرندے کو تناول فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اب یہ روایت بھی حضرت انس سے ہی ہے، کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور اس وقت حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے موجود تھے، وہاں موجود تھے. تھوڑی دیر گزری کہ مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم بھی تشریف لے آئے. تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سنا آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے اے عائشہ یہ شخص یعنی علی المرتضیٰ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. اور کس کو فرمایا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہی سبب ہے کہ حضرت جمع بن عمیر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے ام المومنین سے پوچھا اے ام المومنین یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں کون حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب مولا علی المرتضیٰ تھے. پھر پوچھا ام المومنین
عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ کہا ان کی زوجہ فاطمہ. حضور علیہ السلام ان سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اب یہ روایات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ کن کی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں گویا ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ میں آپس میں دشمنیاں تھیں. وہ لوگ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اپنی زبان کھولتے ہیں، بدبخت ہیں، بدبختی ہے یہ. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ روایات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں. اگر وہ چھپانا چاہتی تو چھپا دیتی، لیکن آپ صدیقہ ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ نے چھپایا نہیں. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اسی طرح بیان کر دیا. اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور تاجدار کائنات علیہ السلام سے سنا تھا تو اسی طرح آ کے بیان کر دیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ شوق ہو کہ اس شخص کو دیکھے جو تمام لوگوں میں حضور علیہ السلام کا قریبی ہو، یعنی حضور کے ساتھ قربت رکھنے والا ہو، حضور کا قریبی ہو اور عظیم الشان شخصیت کا مالک ہو، حضور کے ہاں جس کا مقام و مرتبہ ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا مولا علی المرتضیٰ کی طرف اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، قربت والے تھے، قریبی تھے اور حضور کے ہاں عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے. اب یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم کے حوالے سے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تو آقا علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو علی کی شکایت نہ کیا کرو، اللہ کی قسم وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے راستے میں بہت سخت ہے، لہذا تم علی کی شکایت میرے سامنے نہ کیا کرو. اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ بھیجا. جب وہ واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس کا رسول اور جبریل امین اے علی آپ سے راضی ہیں، آپ سے راضی ہیں. تو یہ مقام و مرتبہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے. اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی محبت اور ان سے بغض دو چیزیں ہیں. ایک ہے
محبت, دوسرا کیا ہے؟ بغض. جو شخص علی المرتضیٰ سے محبت رکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ محبت اس شخص کے ایمان کی گواہی بن جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے. اور جس شخص کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ کریم کا بغض ہو تو یہ علامت بن جاتی ہے کہ یہ شخص منافق ہے. یہ شخص کیا ہے؟ منافق ہے. علی کی محبت اور بغض یہ کسوٹی ہے. کسی کو بھی جاننا ہو کہ بھئی یہ منافق ہے یا مومن. اچھا، یہ کسوٹی صحابہ کے دور میں بھی تھی. صحابہ کرام بھی جس شخص کو جاننا چاہتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ دیکھو یہ علی سے محبت کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. اگر علی سے محبت ہوتی تھی کہتے تھے ہاں یہ مومن ہے، اور اگر حضرت مولا علی سے بغض رکھتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ منافق ہے. یہ کسوٹی آج بھی موجود ہے، یہ یاد رکھ لیں. جو صحابہ نے پیمانہ دیا، جو صحابہ کے ہاں پیمانہ تھا، آخر یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے دی. جیسا کہ حضرت زر سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس نے ہر جاندار کو پیدا فرمایا. بے شک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا، مجھ سے عہد لیا کہ علی تجھ سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہے، اور اے علی جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ منافق ہے. تو یہ کس نے بیان کیا؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا. اور اسی طرح حضرت عدی بن ثابت وہ بھی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ مجھے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے مومن محبت رکھے گا اور بغض منافق رکھے گا. ان روایات کو نقل کرنے والے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں، حضرت عمران بن حسین بھی ہیں، حضرت عبادہ بن صامت بھی ہیں. ان کے علاوہ بھی یہ روایات نقل کی ہیں. میں نے چند صحابہ کے نام گنوائے کہ یہ روایات ان صحابہ سے بھی روایت نقل کی گئی ہیں. اور ان سب روایات میں کیا بیان کیا گیا کہ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور علی کا بغض منافقت ہے. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. اور صحابہ کرام، اب ان کا حال میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کیسے جو ہے وہ منافق اور مومن کو پرکھتے تھے. کسوٹی کیا تھی، کیسے جانتے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت انصار اپنے اندر منافقین کو حضرت مولا علی کے بغض کے باعث پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے. جماعت انصار وہ جو حضور کا ساتھ دینے والے انصاری مدینہ کے رہنے والے کہتے تھے ہم نے کسوٹی بنا کے رکھی تھی. ہم دیکھتے تھے کہ یہ اگر علی سے بغض رکھتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے. اور ہم اسے پہچان لیتے تھے کیونکہ ہمارے ہاں مومن کی پہچان علی سے محبت ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم انصار کے منافقین کو محض حضرت مولا علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے. اور آگے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سیدنا حضرت مولا علی المرتضی ان کی محبت سے آزماتے تھے. اللہ اکبر. گویا یہ صحابہ اپنی اولاد میں محبت علی ڈالا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہو. اور بیان کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ آزماتے تھے، پس جب ہم کسی کو دیکھتے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا تو ہم یہ جان لیتے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انصار وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ انصار صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم کسی شخص کے حرامی ہونے کی شناخت حضرت مولا علی کے ساتھ بغض سے کیا کرتے تھے. کسوٹی دیکھ لیں آپ. اور آج ایسا پرفتن دور آ گیا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم صحابہ کرام کے درمیان اگر صدیق اکبر کی شان کو بیان کریں تو دوسری طرف کہا جاتا ہے جی یہ نعوذ باللہ من ذالک کیا کر رہے ہیں، اور اگر علی کی شان بیان کریں تو پھر کہا جاتا ہے جی یہ پتہ نہیں یہ کہ شیعہ ہو گئے ہیں، کہاں کھو گئے ہیں. میں نے ابھی پچھلے گزشتہ جمعہ المبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے روایات کو نقل کیا، ان کی شان صدیقیت کو بھی بیان کیا، ان کے مقام و مرتبہ کو بھی بیان کیا. یہ ساری نسبتیں کس وجہ سے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی وجہ سے. اور ابن عساکر روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یا فاسق. فاسق کہتے ہیں گناہگار کو، وہ اس فسق کی وجہ سے وہ جو ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے، یا دنیا پرست ہوگا جو شخص حضرت مولا علی سے بغض رکھے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں کبھی بھی ادب صحابہ کو نہ چھوڑیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگو. یہ سارے نفوس قدسیہ ستاروں کی مانند ہیں جو روشنی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا